ذاکر نائک کا دورہ پاکستان متنازع کیوں؟ ناظرین، آپ لوگوں نے بھی یہ وائرل پوسٹ اور یہ وائرل نیوز دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ اور ڈیفرنٹ سائٹس پہ کہ انڈیا کے مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک، جو کہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں اپنے انداز بیان کی وجہ سے اور اپنی پریچنگ کی وجہ سے، وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان، اور ان کے پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں یعنی کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں جو پروگرامز ہیں وہ اسکیجول ہو چکے ہیں، اور انڈیا نے اس بات کو ایک معمہ بنا رکھا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ ہمارا جو مفرور ملزم ہے وہ اب پاکستان جا رہا ہے، اور پاکستان نے اس کو انوائٹ کیا ہے، وہ پاکستان جائے گا اور وہاں پہ ہیں اس کے پروگرامز۔ یہ ایک بات بہت زیادہ متنازع ہوئی ہے اور انڈین عوام میں بھی اور پاکستانی عوام میں بھی یہ تھوڑی سی اشتعال انگیزی دیکھنے کو آ رہی ہے کہ انڈین عوام تو کہتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، بنیاد پرست ان کو مبلغ کہا جاتا ہے، اور منشیات کے ان کے اوپر کیسز ہیں، اور جو انڈین حکومت ہے اس نے تو یہ تک جاری کیا ہوا ہے کہ جب بھی کبھی وہ انڈیا آئے، کیونکہ وہ انڈیا سے ہیں فرار انڈین حکومت کے مطابق، لیکن کیونکہ جب 2016 کے بعد ان کے اوپر ڈیفرنٹ طرح کے کیسز بنائے گئے اور انڈیا میں انتہا پسندی حد سے بڑھ گئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی فیملی کا انڈیا میں رہنا محال ہو گیا، تو انہوں نے یہاں سے کوچ کر کے چلے گئے ملیشیا، وہ ملک جہاں پہ مسلم اکثریت تھی۔ اچھا، اب انڈین حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کر رہا ہے انہیں انوائٹ، اور جو اس نے ہے اس بات کو معمہ بنا رکھا ہے کہ وہ ہمارا ملزم ہے، اور کیسے ہمارا ہمسایہ ملک یا پھر ایک کوئی اور کنٹری ان کو ایک گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، اس طرح کے کچھ بیانات ہمارے پاکستانی صارفین کی طرف سے بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو دین کے حالات ہیں یا پھر ہمیں جو فرقہ وارانہ فسادات میں پھنسا دیا گیا ہے، اس کے اوپر پاکستانی صارفین کی یہ کہنا ہے کہ اپنے بنیاد پرست مبلغ کافی ہیں، باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مائنڈ میں مبلغین کی یا پھر مولویوں کی، ایون مولویوں نے ان کی امیج جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جس طرح کے ڈیفرنٹ طبقوں سے، ڈیفرنٹ فرقوں سے، سیکٹ سے تعلق رکھنے والے، اور ہمارے یہاں پہ جس طرح سے یہ پھیلا دی گئی ہے نا فرقہ واریت ہمارے ملک میں، کہ دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت اور شیعہ سنی جو فسادات ہیں یہ اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ اب ہمارے اپنے صارفین، ہمارے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اور کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی مبلغ باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے والے ہی کافی ہیں فساد پھیلانے کے لیے۔ اچھا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں دونوں سائڈز سے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ فارورڈ آگے کیا اس کے اوپر ایکٹ ہوتا ہے، کہ کس طرح کے ان کے پروگرامز ہوتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک پاکستانی یوٹیوبر کے ساتھ ان کا انٹرویو جاری ہوا ہے جس میں کافی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں ان کی طرف سے، انہوں نے اپنی پوری جرنی بتائی ہے کہ کس طرح سے وہ یہاں پہ پریچنگ میں آئے۔ انہوں نے پہلے میڈیکل کیا، میڈیکل چھوڑنے کے بعد انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور وہ دین کے اوپر کام کرنا سٹارٹ ہوا، اور پھر کس طرح سے انہوں نے پیس چینل بنایا، ان کا پیس یوٹیوب بنایا، اور 2016 میں ان کا جو انڈیا میں ڈاؤن فال کہہ لیں یا پھر ان کے اوپر گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا گیا، کیونکہ انڈیا میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے بھارت میں کہ وہ اشتعال انگیز ہوتی ہیں ان کی تقاریر، جو کہ نوجوانوں کو مشتعل کر دیتی ہیں، ان میں غصہ پیدا کر دیتی ہیں، ان کو دہشت گردی پر مائل کرتی ہیں۔ انڈیا یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہندوازم زیادہ ہے یا پھر نان مسلم زیادہ ہیں، اور ان کے دل میں بغض ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے، وہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بابری مسجد والا واقعہ تھا اور جس طرح سے کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، انتہا پسندی حد سے زیادہ ہے، اور ایون مودی حکومت کے آنے کے بعد یہ مسلمانوں پہ گھیرا وہاں پہ زیادہ تنگ کر دیا گیا ہے، اور اسی کے بعد ذاکر نائک کے اوپر بھی، کیونکہ ذاکر نائک ایک ایسے مبلغ ہیں انڈیا میں، صرف انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں، جو کہ مذہب پہ بات کرتے ہیں، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے مذہب کو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کر کے بات کرتے ہیں۔ ابھی ان کے بیانات کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ہم وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ آپ کو بتائیں کہ ان کے اوپر کس کس طرح کے کیسز بنائے گئے ہیں انڈیا میں، جس کی وجہ سے
وہ مجبور ہو گئے کہ وہ انڈیا چھوڑ کر کسی اور ملک تشریف لے جائیں. اچھا، سب سے پہلے تو 2016 میں جب بنگلہ دیش میں اشتعال انگیزی کا کیس ہوا، وہاں پہ جو گرفتاریاں ہوئیں ان سے پوچھا گیا لوگوں سے، تو نوجوانوں نے ان کو فالو کیا ہوا تھا فیس بک کے اوپر. یہ ذاکر نائک کا اپنا بیان ہے کہ کس طرح سے وہ سارا جو معاملہ ہے ان کے سر ڈال دیا گیا ہے. یہ بھی جو یوٹیوبر کے ساتھ، پاکستانی یوٹیوبر کے ساتھ جو ان کا انٹرویو آیا ہے، اس میں انہوں نے یہ شیئر کیا ہے کہ 2016 میں بنگلہ دیش میں جو اشتعال انگیزی ہوئی تھی اس میں جو نوجوان پکڑے گئے ہیں، انہوں نے ایک تو ان لوگوں نے خود بھی یہ بات کی ہے کہ ذاکر نائک کے بیانات نے ہمیں انکریج کیا ہے کہ ہم تحریکیں چلائیں، اور وہ کیونکہ فیس بک پہ فالو کر رہے تھے، اس طرح سے ٹریک کرتے کرتے لوگ پہنچے ذاکر نائک کے اوپر، اور وہاں سے ان کے اوپر گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے. 2019 میں جو سری لنکا میں دھماکے ہوئے ہیں اس میں 250 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس دھماکے میں، اس کا بھی سارا کیس ڈالا گیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. اس کے علاوہ اشتعال انگیزی اور ان کی تقاریر، ان کا القاعدہ سے منسلک ہونا، ان کا اسامہ بن لادن سے منسلک ہونا، اور ان کی جو دیگر جماعتیں ہیں، الدعوہ، انڈین مجاہدین، حزب المجاہدین، ان سب کو 2017 میں بین کر دیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ جو ان کے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن چل رہی تھی جو کہ قرآن کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی اور ریسرچ پیپرز کے تھرو وہ دنیا بھر میں ایک پروموشن کر رہی تھی، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ تبلیغ ہو رہی تھی، اس طرح سے اسلامک ریسرچ ہو رہی تھی، اس ریسرچ فاؤنڈیشن کو بھی انڈیا میں بند کر دیا گیا. صرف اس ریسرچ فاؤنڈیشن کو نہیں بلکہ پیس چینل کو اور پیس یوٹیوب کو بھی انڈیا، یورپ اور بنگلہ دیش میں بین کر دیا گیا ہے. یہ جو ان کے یہ ریسرچ فاؤنڈیشنز اور یہ جو ٹی وی چینلز، یوٹیوب چینلز ان کے ہیں، وہ ان تینوں ممالک میں دیکھنا الاؤڈ نہیں ہے. اچھا، اب یہ سارے الزامات تو ان کے اوپر لگا دیے گئے ہیں، اور ان سارے الزامات کی وجہ سے اس وقت ان کا دورہ پاکستان بھی کنٹروورشل ہوا ہوا ہے. لیکن وہ اصل میں بات کیا کرتے ہیں، وہ اصل میں تبلیغ کیا کرتے ہیں، اور وہ کیوں پوری دنیا میں اتنے مشہور ہیں؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سے مبلغین ہیں جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک الگ سے مقام ہے. وہ مقام ہے ان کے انداز بیان کی وجہ سے. جس طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد اپنی قرآنی تفاسیر کی وجہ سے مشہور ہیں، قرآنی قصوں کی وجہ سے مشہور ہیں، جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے ہر ایک کا اپنا ایک جانرا ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اور اپنی ایک کمانڈ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیونکہ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں اور سائنس کو اچھا جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کو اچھا جانتے ہیں، تو وہ قرآن کو کھول کے سائنس سے ریلیٹ کر کے ڈیفائن کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکنالوجی بھی نظر آئے گی، آپ کو سائنس بھی نظر آئے گی. قرآن میں جو پوشیدہ راز ہیں وہ ان کو کس طرح سے فلکیات کے ساتھ جوڑ کر، طب کے ساتھ جوڑ کر، اور جو ایگزسٹنس آف گاڈ کس طرح فلسفی کے ساتھ جوڑ کر وہ بیان کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو ان کے موضوعات میں اور آپ کو ان کی ویڈیوز میں دیکھنے کو ملے گا. سیکنڈلی، ان کا یہ ایک دعویٰ ہے بہت بڑا کہ کیونکہ وہ سائنس سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 80% سائنس کے تھرو ثابت ہو چکا ہے، اور جو 20% ہے وہ بھی کیا پتہ آگے فیوچر میں ثابت ہو جائے. یہ ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اس کے متعلق. اچھا، اب تیسری بات یہ ہے کہ ان کو قرار یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بنیاد پرست مبلغ ہیں، انڈیا کی طرف سے بھی، پاکستان کے کئی ایسے صارفین ہیں جن کی طرف سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ بنیاد پرست یا پھر فرقہ واریت کے اوپر بات کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں، ان میں آپ کو ملے گی بین المذاہب مکالمے. بین المذاہب مکالمے کیا مطلب یہ کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اوپر بات کرنا، ان کا کمپیریزن کرنا، اور ان کو پھر پروف کے ذریعے، ان کے ایویڈنس کے ذریعے ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کرنا، اور اس طرح انہوں نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا ہے. کیا چیز؟ 11 لاکھ. اور ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق 11 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلم ہو چکے ہیں.
یہ ایک ان کا مارکا ہے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہندوستان میں اور انڈیا کو اتنی مرچیں لگتی ہیں ان سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پوری دنیا سے بین کر دیا جائے، کیونکہ انڈیا اوبویسلی، بھارت ایک انتہا پسند عوام ہے، انتہا پسند قوم ہے، اور انتہا پسند ان کی اس وقت کی جو سرکار ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے جو مودی سرکار سلوک کر رہی ہے انڈین بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ۔ اچھا، آگے اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اس طرح کا کام کر رہا ہوں، انڈیا کیسے برداشت کرے گا، بھارت کیسے برداشت کرے گا کہ اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، قرآن کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس قرآن کے ثبوت کی وجہ سے کرسچنز، ایتھسٹ، ہندوز جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور انتہائی تیزی سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، ان کے جینا جو ہے وہ محال کر دیا گیا، اور پھر وہ وہاں سے اپنی فیملی کو لے کے چلے گئے ملیشیا، کیونکہ ملیشیا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ مسلم اکثریت ہے۔ اچھا، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آئے، کیونکہ پاکستان تو ہمسایہ ملک ہے اور آپ کو اتنا پسند کیا جاتا ہے پاکستان میں، آپ کی اتنی ساری آڈینس ہے پاکستان میں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چاہتا تھا، جب میں بھارت میں تھا تو میرا پاکستان آنا مشکل تھا، مجھے ویزاز کے ایشوز تھے، لیکن جب میں پاکستان سے باہر نکلا، بھارت سے باہر نکلا، اور میرے پاس ایک آپشن تھی کہ میں پاکستان چلا جاؤں، تو میں پاکستان اس لیے نہیں آیا کیونکہ پھر میرے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ میں ISI کا ایجنٹ ہوں، اور وہاں پہ رہ کے انڈیا کے اندر امپوسٹر کی طرح رہ رہا ہوں، یا پھر وہاں پہ ان کے انٹیلیجنس میں انویٹ کر رہا ہوں، وہاں کی خبریں یہاں پہ پہنچا رہا ہوں۔ یہ ایک مین ریزن تھا کہ میں پاکستان نہیں آیا، اور میں نے چوز کیا کہ میں ملیشیا چلا جاؤں۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے جب ملیشیا کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی مودی سرکار سے، تو ان سے ایک کویشچن کیا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ کیا ذاکر نائک کے متعلق کوئی آپ کی بات ہوئی ہے، یا پھر دہشت گردی کے متعلق کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ دہشت گرد قرار دیا گیا ہے انہیں۔ تو ان کے وزیر اعظم نے بھی ذاکر نائک کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ ہماری مودی سرکار سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ہاں البتہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں محسوس ہوا کہ ایسی کوئی تحریک چل رہی ہے تو ہم اس کا خود سدباب کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا دورہ پاکستان جو ہے وہ متنازع بنا ہوا ہے، لیکن وہ کیونکہ اسکیجول ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اکتوبر میں وہ یہاں تشریف لائیں گے، اور لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ان کے پروگرامز ہیں، اور ان کی یہاں پہ ایک پوری آڈینس ہے جو ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ اس سے پہلے ان کو 2017 میں انویٹیشن بھجوا دیا گیا ہے، 2020 میں ان کا پلان تھا پاکستان آنے کا، لیکن وہ کووڈ-19 کی وجہ سے ملتوی ہو گیا، اور 1991 میں وہ ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کے لیے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور اب 2024 میں ان کا جو پروگرام ہے اور ان کا دورہ ہے وہ اسکیجولڈ ہے۔